آج اس ویڈیو میں بات کرنے والا ہوں انسانوں اور جانوروں کے خوراک کے بارے میں کہ انسانوں اور دوسرے جانداروں کے خوراک میں فرق کیوں ہے۔ ویور، جب ہم گھر سے باہر قدم رکھتے ہیں تو ہمیں مختلف قسم جاندار نظر آتے ہیں۔ جب ہم پرندوں کو دیکھتے ہیں تو وہ اپنے خوراک کے لیے مختلف قسم کے حشرات یعنی کیڑے مکوڑے کھاتے نظر آتے ہیں۔ جب جانوروں یعنی گائے، بھینس، بکریاں وغیرہ دیکھتے ہیں تو وہ گھاس کھاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ جب ہم مچھلیوں کو دیکھتے ہیں تو اس کا خوراک الگ قسم کا ہے۔ تو ایسا کیوں ہے کہ ہم ایک دوسرے کا خوراک نہیں کھا سکتے؟ کیا یہ ان کی عادت ہے یا کچھ اور؟ تو ویڈیو آخر تک دیکھیے تو آپ کو سمجھ آ جائے گا۔ میں ہوں شاہ نواز اور آپ دیکھ رہے ٹیکنیکل تھنگس چینل۔ ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ آپ ہمارے نئے ویڈیو سے باخبر رہیں۔ سب سے پہلے میں انسانوں کے بارے میں شروع کروں گا۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو شروع میں دودھ اور بعد میں روٹی، دالیں، سبزی، گوشت کھانا شروع کرتا ہے۔ ایسا کیوں نہیں کہ ہم ان سبزیوں، دالوں اور گوشت کے بجائے کوئی اور چیز کھا لیں؟ کیونکہ دنیا میں سب سے زیادہ مقدار میں موجود گھاس اور درخت ہے، اور ایسا نہیں کہ ان چیزوں میں توانائی نہیں، بلکہ اس میں توانائی اپر مقدار میں موجود ہے۔ اس درختوں میں توانائی بھی موجود ہے اور ہر جگہ آسانی سے مل سکتا ہے، جس کے لیے اتنی محنت کی بھی ضرورت نہیں۔ ایسا اس لیے کہ ہمارے معدے ان چیزوں کو جو ہم کھاتے ہیں کے علاوہ گھاس، گوشت اور درخت ہضم نہیں کر پاتے۔ تو ویور، اس پر تھوڑا تفصیلی بات کریں گے۔ ہمارے معدے میں ایسا کیا چیز ہے جس کی وجہ سے ہم درخت وغیرہ نہیں کھا سکتے؟ دنیا میں سب سے اپر مقدار میں موجود نامیاتی مادہ سیلولوز ہے، یعنی لکڑی۔ اس میں اتنی توانائی موجود ہے جتنے نشاستے میں۔ یہ ہمارے صحت کے لیے زہریلی بھی نہیں۔ اگر ہم اسے ہضم کرنے کے قابل ہوتے تو پھر ہم کم خوراک سے بھی زیادہ توانائی لے سکتے تھے اور ہماری غذائی ضرورت بہت کم ہو جاتی، لیکن ایسا کیوں نہیں؟ اس کی تفصیلی جواب سے ہمیں زندگی کی ایک اہم منطق کا پتہ لگتا ہے۔ ویور، پودوں میں ہڈیاں نہیں، انہیں اپنی شکل برقرار رکھنے کے لیے مضبوط چیز درکار ہے، اور وہ ہے ان کی حلیاتی دیوار جو کہ سیلولوز سے بنی ہے۔ سیلولوز کا اسٹرکچر گلوکوز کے ہزاروں یونٹ سے بنا ہے۔ یہ اسٹرکچر جہاں پر اسے مضبوطی دیتا ہے وہاں پر اس کے مالیکولز کو توڑنا بھی مشکل بناتا ہے۔ گھاس اور بہت سے دوسرے پودے جن میں یہ سیلولوز زیادہ ہے وہ ہم ہضم نہیں کر سکتے۔ جو ممالیہ جانور اس کو ہضم کر سکتے ہیں، ان کو اس کے لیے کچھ انزائم درکار ہے، اور وہ آتی ہے ان کے معدے میں پائے جانے والے کچھ جراثیم سے۔ یہ جراثیم اس انزائم کو اس لیے پیدا کرتے ہیں کہ اس سے ہونے والی ری ایکشن سے ان کو ان کی اپنی خوراک ملتی ہے، اور ان مویشیوں اور جراثیم کا باہمی تعاون کا رشتہ ان کے لیے اسے ہضم کرتا ہے، لیکن اس کو ہضم کرنے کے لیے وقت چاہیے، اور یہی وجہ ہے کہ گھاس کھانے والے جاندار اس میں بہت وقت لیتے ہیں۔ یہ انزائم ہمارے جسم میں کیوں نہیں؟ اس کی وجہ ہمارے معدے کی تیزابیت ہے۔ جانوروں میں گائے کے بارے میں بات کروں گا۔ گائے کے معدے کا پی ایچ 7 ہے اور ہمارے معدے کا پی ایچ 3 سے بھی کم ہے۔ یہ جراثیم اس میں زندہ نہیں رہ سکتے۔
لیکن اگر ہمارے معدے میں اتنی تیزابیت نہ ہوتی تو نہ صرف یہ کہ ہم کچھ اور چیزیں ہضم کرنے سے رہ جاتے بلکہ اس سیلولوز کو توڑنے کی اہلیت والے دوسرے جانوروں کی طرح شاید پھر ہمیں بھی بہت سا وقت گالی میں صرف کرنا پڑتا، کیونکہ یہ توانائی میں تبدیل ہونے میں وقت لیتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہر جاندار کی خوراک صرف کچھ طرح کی ہوتی ہے، اور نہ ہی ہم گھاس کھا سکتے ہیں اور نہ ہی گائے، شیر یا انسان کی طرح گوشت۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ہمارا معدہ گھاس یا درخت کو ہضم نہیں کر سکتا تو پھر ہم پالک یا ساگ کیوں کھاتے ہیں؟ تو ویور، ہم صرف اور صرف وہی ہری پتیوں والی سبزیاں کھاتے ہیں جس میں سیلولوز کی مقدار کم ہو۔ مثال کے طور پر اگر آپ کسی بھی جانور کو انسان کی طرح پیٹ بھر کر روٹی کھلاؤ گے تو وہ مر جائے گا، کیونکہ ان کا معدہ یہ ہضم نہیں کر پائے گا۔ ویور ڈی این اے کے بعد زندگی کے ڈیزائن کا سب سے اہم حصہ ہے جسے ہومیوسٹیس کہتے ہیں، اور دوسری بات مویشیوں کے سیلولوز کو ہضم کرنے کے دوران بننے والی بائی پروڈکٹس میتین ہے، یعنی جانور جو چارہ وغیرہ کھاتے ہیں ان سے بنتا ہے میتین گیس، جو کہ ایک گرین ہاؤس گیس ہے۔ تو میتین گیس کا کیا کردار ہے اور یہ کیوں نقصان دہ ہے؟ تو میتین گیس ہمارے لیے بہت خطرناک ہے، کیونکہ ہمارے زمین کے اوپر اوزون گیس کا تہ چڑھا ہوا ہے جو سورج سے آنے والی خطرناک شعاعوں کو روکتی ہے، لیکن یہ میتین گیس اوزون گیس کو نقصان پہنچاتا ہے جو زمین پر بیماریوں کا سبب بنتا ہے۔ اس وقت سالانہ 8 کروڑ ٹن میتین گیس فضا میں اس جانوروں کی وجہ سے داخل ہوتا ہے۔ چارے میں السی یا لفافے کے استعمال سے اس میں کمی ہو سکتی ہے۔ ویور فوسل فیولز کے بعد گلوبل وارمنگ کی دوسری بڑی وجہ یہ ہے ویور ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کا کوئی نہ کوئی راز چھپا ہوتا ہے۔ فرض کرے اگر ہم گھاس کھانے کے قابل ہوتے تو پھر دنیا میں اتنا زیادہ انسان ہے، اس کی وجہ سے کتنا میتین گیس بنتا۔ تو یہ تھی آج کی ویڈیو۔ آپ کو ہماری ویڈیو کیسے لگی؟ اگر اچھی لگی ہو تو لائک کیجئے اور ہماری حوصلہ افزائی کے لیے کمنٹس اور شیئر کیجئے۔ تھینکس فار واچنگ۔